خوش ہو کے آپ کو بھی سلام، آپ کو بھی سلام۔ آج جمعرات، یعنی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آغاز ہو گیا ان سارے دنوں کا، جب یسوع مسیح کی تصلیب ہوگی، یعنی صلیب دیا جائے گا، آج وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج کی شام کیا کیا کچھ واقعہ ہوا، مہربانی سے بتائیے۔ جمعرات کو کیا کیا کچھ ہوا تھا؟ پاؤں دھوئے گئے، ایک بات، اور کیا ہوا؟ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا، اس کے علاوہ پکڑوایا، سازش پہلے ہو چکی تھی، آج اس پہ عمل ہوا، اس کے علاوہ دعا کی، کس نے؟ پہاڑ کو جاتی، یسوع مسیح جا کر گتسمنی کے باغ میں، کسی کو جا کے یسوع مسیح نے خوب دعا کی، اس کے علاوہ کیا ہوا؟ اس کے علاوہ اپنے آپ کو پیشگوئی کرتے تھے، اس کے علاوہ ایک سپاہی کا کان اڑا دیا، اس کے علاوہ انکار کیا، اس کے علاوہ دیکھو آج کی جو شام ہے، صرف شام کی بات کر رہا ہوں، رات بعد میں آئے گی، اس میں بہت سے کام ہوئے، آگے جو کام ہونے والے ہیں ان میں سے زیادہ تر کام آج کی شام ہو گئے۔ پطرس نے انکار کیا تو باقی شاگردوں نے کیا کیا؟ باقی شاگرد بھاگ گئے۔ جب یسوع مسیح گتسمنی میں دعا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اور کون کون تھا؟ گتسمنی باغ میں اور کون کون تھا؟ ہاں جی، تو بھائی سارے شکر تھے، بھائی صاحب کہہ رہے ہیں سارے شاگرد تھے، کوئی اور بتائے؟ اب میں بات ذرا کڑوی کرنے لگا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی صاحب کو نہیں پتا؟ وہ کہہ رہے ہیں سارے شاگرد تھے، آپ کہہ رہے ہیں 3 تھے۔ چلو 3 تھے تو کون کون سے تھے؟ میں صرف یہ دیکھنے لگا ہوں کہ کلام سنانے کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ سب کو پرمیشن ہے، سب بتائیں۔ چلو آپ لوگوں کی بات مانتے ہیں کیونکہ آپ زیادہ ہیں، ان کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ 3 شاگرد یسوع مسیح اپنے ساتھ گتسمنی باغ میں لے گئے، وہ کون کون سے تھے؟ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، زبدی کے دونوں بیٹے تھے۔ زبدی کے دونوں بیٹے کون کون سے تھے؟ اب یہ بھی ہمیں شکر ہے نہیں پتا کہ زبدی کون تھا، ٹھیک ہے؟ پطرس زبدی کا بیٹا نہیں تھا، کون کون؟ یعقوب اور یوحنا کون تھے؟ پطرس اور اندریاس، یہ دونوں بھائی تھے۔ پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹے یعقوب اور، ٹھیک ہے؟ صرف یہ باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کبھی کبھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بطور مسیحی مجھے خدا کے کلام سے کتنی واقفیت ہے، ٹھیک ہے جی؟ مدت سے ہم سنتے آتے ہیں، سنتے جاتے ہیں،
لیکن ضرورت ہے اس کو یہاں روکنے کی، اس کو ٹھہرانے کی، غور کرنے کی، بلکہ زیادہ اچھا یہ ہے کہ ان دنوں آپ لوگ مہربانی سے اس سارے واقعہ کو چاروں اناجیل میں سے 2-3 بار پڑھ لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو۔ آج ہولی تھرسڈے ہے، اس کو پاک جمعرات کہتے ہیں۔ آنے والا کل جو ہے وہ گڈ فرائیڈے ہو جائے گا۔ آج میں بچوں سے پوچھ رہا تھا کہ گڈ فرائیڈے کیسے ہو گیا، اس میں گڈ والی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہی بات آج کی رات جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، غور کرنے، سوچ و بچار کرنے کی رات ہے۔ یہ رات جو ہے بستر سے دور رہنے کی رات ہے۔ یہ رات چٹائی پہ گزارنے کی رات ہے۔ یہ رات جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، اس پہ عمل کرنے کی رات ہے۔ یہ آپ کی پریئر میٹ جو ہے اس کے اوپر، اپنی دری کے اوپر گھٹنوں کے بل گزارنے کی رات ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے، یہاں بہت سے کردار آج کی رات میں ہیں۔ 11 شاگرد یسوع کے چھوڑ کے 10 چلے گئے۔ ایک جو ہے وہ ساتھ تھا لیکن اس نے انکار کیا۔ ایک جو ہے اس نے جا کے اپنے آپ کو مار لیا، اور 10 تتر بتر ہو کے بھاگ گئے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس میں سے ہوں گے۔ آج کی رات تک جاگ کے آپ لوگ ہنسی مذاق میں بھی اڑا سکتے ہیں، لیکن تب آپ ان رومیوں کے ساتھ ہوں گے جو یسوع مسیح کا مذاق اڑا رہے تھے، جو ٹھٹھے کر رہے تھے، جو سر پہ کانٹوں کا تاج رکھ کے مذاق کر رہے تھے، موکری کر رہے تھے۔ سوچنا ہے میں کہاں ہوں گی، مجھے کہاں کھڑے ہونا ہے۔ آج کی رات ساری رات جاگ کے دعا کرنے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یسوع مسیح آپ سے اور مجھ سے بھی کہے کہ تم میرے ساتھ 2 گھڑی بھی نہ جاگ سکے۔ آج کی رات اس پورے واقعہ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو کسی سے کہہ سکتے ہیں مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ نیٹ سے اس کو لے کے سن سکتے ہیں، تاکہ ہمارے دماغ میں یہ ساری بات بیٹھ جائے۔ آج کی رات یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جیسا اس نے کہا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھاؤں، اس سے پہلے کہ میں دنیاوی طور پر اس دنیا کو چھوڑ دوں۔ تو کس وقت یسوع نے کھانا کھایا؟ ٹائم کون سا تھا؟ صبح، دوپہر، شام۔ اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشاء ربانی۔ عشاء کا مطلب شام، یا شام کا کھانا، یا شام کی دعا، یا شام کی نماز۔ اور جب یسوع مسیح کھانا کھا رہے تھے تب کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا کام یسوع نے کیا۔ جس طرح یہودی فسح کرتے ہیں
اس طرح سے فساد نہیں ہم کرتے. ان کا طریقہ کار الگ ہے. وہ ایک پلیٹ میں لیتے ہیں, اس میں کوئی 6 چیزیں رکھتے ہیں, جو سارا سفر جو انہوں نے کیا تھا اس کی یاد کے لیے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے ٹائم محدود ہے. صرف یاد رکھنا ہے کہ وہ تو اس غلامی میں سے نکلنے کی یاد مناتے تھے. آپ کس کی یاد مناتے ہو؟ کیونکہ آپ سے یسوع مسیح نے جب وہ دیا, اپنا خون دیا اور روٹی توڑی, تو کہا کہ میری یاد میں کیا کرنا؟ یہی, یہ کرنا, اور کچھ نہیں. یہ کرنا جو میں نے کرنا سکھایا ہے, یہ کرنا. آج کے بعد تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ بکرا لو, کوئی چھترا لو, اس کو قربان کرو. آپ کا وہ قربانیوں کا سلسلہ میں نے ختم کر دیا, کیونکہ میں برے کی شکل میں, ایک برے کی صورت, ایک برے کی طرح میں اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں. اس لیے مسیحی کوئی لیلا ذبح نہیں کرتے, کوئی برا بکرا ذبح نہیں کرتے, اور نہ کسی اور بکرے یا کسی اور قربانی کو کھاتے ہیں. صرف یہی قربانی جو یسوع مسیح نے کہا میری یادگاری کے لیے, زور سے بولو, یہی جو میں نے کیا ہے یہ کرنا, کچھ اور نہیں. اور یسوع مسیح نے اپنا بدن یعنی روٹی توڑ کے علامتی طور پر دی کہ یہ کھانا, کوئی اور نہیں. پھر اس نے مے کا پیالہ لیا اور کہا کہ یہ میرا خون ہے, آئندہ میری یادگاری کے لیے یہ پینا. کسی اور مسلک, مذہب, قوم یا کسی اور جگہ سے, اور کچھ نہیں. تھوڑی سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے آج کی رات, کہ جتنے کام ہوئے سب کو بیان کرنے کے لیے, آج آپ پہ سخت پابندی لگ گئی کہ کسی اور قربانی کا گوشت ہرگز مت کھانا. کلیئر کٹ, میں نہیں کہتا, شاگردوں نے نہیں کہا. جس نے آپ کے لیے جان دی, جس نے آپ کے لیے صلیب پر جان دی, جس کے ہاتھوں میں آپ کے لیے کیل لگے, جس کے پاؤں میں آپ کے لیے کیل لگے, جس کے سر پر آپ کے لیے کانٹوں کا تاج رکھا گیا, جس کا مذاق آپ کے لیے اڑایا گیا, اس نے کہا کیا آج کے بعد کسی اور قربانی کا گوشت ہرگز نہیں کھانا. اس میں کوئی شرمانے کی, کوئی جھجکنے کی کوئی بات نہیں. کچھ لوگ اس کی مختلف دلیلیں دیتے ہیں کہ جی ہم ان میں رہتے ہیں, یہ تو پیار بڑھانے کی بات ہے, اس طرح تو پیار بڑھتا ہے, بہت کچھ ہے. لیکن یاد رکھیے قربانی کا مقصد ہوتا ہے, اور ہمارے سارے مقصد یہاں پورے ہو جائیں. تھوڑی سمجھ آئی بات؟ یہ دلیلیں دے کے قربانیوں کے گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے. صاف بات ہے, یہ یسوع مسیح نے کہا, تو یسوع مسیح کا کہا ہم نہ مانیں, یا کسی پاسٹر, کسی فادر, کسی خادم کی جو دلیلیں دے کے کہتے ہیں جی دعا کر کے کھا جاؤ. کیا یسوع مسیح نے یہاں کہا کہ اس قربانی کے علاوہ جو میں نے دی ہے باقیوں پہ دعائیں کر کے کھانا, کہا ہے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ آج یہ ٹاپک وہ نہیں ہے, اس لیے آج اس پہ بولنا نہیں. لیکن یہ سمجھ لو کہ آپ لوگ دنیا کے عظیم ترین, اس کو کہا جاتا ہے عشاء ربانی, یعنی رب کے ساتھ, خدا کے ساتھ کھانا کھانا. اب اس قربانی کو
اس دعوت کو چھوڑ کر جو کہیں اور جائے اس سے زیادہ بد نصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ صاف بات ہے. ہمیں کسی کا کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی پریشانی، کوئی الجھن نہیں. جو میرے یسوع نے کہا مجھے اور آپ کو اولویت اس کے حکم کو دینی ہے. یسوع مسیح نے آج کی رات وہ کیا، یہ کام وہ کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہ اس سے پہلے کیا نہ اس کے بعد کوئی کرے گا. پھر یسوع نے وہ کیا جو کسی اور نے نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے، نہ کسی میں ایسی جرأت. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. کب؟ بولو تو صحیح. آج جب کھانا کھا چکا ہے تو پھر اس نے کیا کیا؟ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، ان کے پاؤں پاک کر دیے کہ اب جاؤ، میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، دنیا میں پاکیزگی لے کے جاؤ، دنیا میں پاکیزگی پھیلاؤ. آپ پاک ہو، جدھر جاؤ گے پاکیزگی آئے گی. تمہارا کلام سن کے بھی لوگوں کو پاک ہونا ہوگا، کیونکہ تم پاک خدا کا کلام لے کے جاتے ہو، تم پاک روح کو ساتھ لے کے جاتے ہو، اور میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ پاک کرتا ہوں. اس نے خدمت کا ایک طریقہ بتایا، یہ ایک الگ بات، لیکن اس میں ایک حکمت چھپی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ پطرس نے کہا کہ آئے استاد تو کبھی میرے پاؤں دھونے؟ استاد ہو کے میرے پیر؟ نو نو، اسی کتنے تو میں کتنے، میری کی اوقات ہے کہ میرا استاد میرے پیر تو ہے؟ نو نو نو. وہ دنیاوی طور پر سوچ رہا تھا. اور یسوع نے اسے کہا کہ اگر تیرے پاؤں نہیں دھوئے جائیں گے تو پاک، تیرے پاؤں دھونا ضروری ہے. صرف اس کو خدمت نہ سمجھیں، گھر جا کے پڑھیے گا اس ساری بات کو. اور جب اسے پطرس کو سمجھ آئی تو اس نے کہا کہ صرف میرے پاؤں نہ دھو بلکہ کیا کر؟ میرا سر. اور یسوع نے کہا جو نہا چکا ہو اسے صرف پاؤں دھونے کی ضرورت ہے. اس کا ایک اور بھی مطلب تھا. وہ کیا تھا؟ اور بھائی اپنی ذات کو مارو. کیا کرو؟ اونچی تو بولو نا جی. اور بھائی جب کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کم کرتے ہو، اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہو، اپنی میں مارتے ہو. آسان کام ہے، بولو تو صحیح. تو کیوں جی سوکھ ہے؟ یسوع کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو میں کی ضرورت نہیں تھی. صرف کام اس نے سکھانے کے لیے کیے کہ آج کی رات ساری رات چٹائی پہ گزارو، اس سے پیچھے گزری زندگی کے سارے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، توبہ کرو، آگے اس سے آگے گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرو، فیصلہ کرو، ٹھان لو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج مجھے نہیں پتا یہاں بھی ہے پروگرام پاؤں دھونے کا. اگر ہے تو آپ یہ صرف رسم جو مجھے نہیں پتا یہ چرچ میں ہی صرف ہوتی ہے، تو بھائی گھر جا کے اپنے اپنے گھر میں پلاننگ کرو. اور پاؤں اپنی ماں کے دھو، اپنی بہن کے دھو، اپنی بیوی کے دھو، اپنے شوہر کے دھو، اپنے بچوں کے دھو. اور اس کو رسم نہ کہیں، اس کو کہا جاتا ہے پاؤں دھونے کی رسم. یہ رسم نہیں ہے، یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے. آج اپنی میں مارنے کی رات ہے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے گھر میں جاؤ، خدا کے سامنے توبہ کرو، دعا کرو، اور
اپنا سارا غرور اس پانی میں ڈالو، اپنا تکبر اس پانی میں ڈالو، اپنی ماں سے کہو کہ آج میں معافی مانگتا ہوں، آج میں معافی مانگتی ہوں، میں نے یقیناً آپ سے بدتمیزی کی ہوگی، میں برا بولی ہوگی، میں نے گستاخی کی ہوگی، میں آج آپ کے پاؤں دھو کے معافی مانگتا ہوں۔ آسان کام ہے۔ اور جس ساس کے ساتھ ناراضگی ہے آج کی رات اس کے پاؤں دھو لو۔ اگر کوئی ساس بیٹھی ہے اپنی بہو کے پاؤں دھو لو۔ یہاں پہ پاؤں دھلوانا بڑا ایزی ہے کیونکہ یہ رسم ہے، یہاں پاسٹر صاحب دھو دیں گے، یہ رسم ہے، تو تبدیلی کیا آئی؟ یہ کام گھر گھر ہونے کی ضرورت ہے، گھر گھر ہر گھر میں ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی میں ایسی جرت ہے کہ ارادہ کرے کہ میں ایسا کروں گی؟ آپ کس کے پاؤں دھو گے؟ سکتی ہوں ہونا اور بات ہے، دھو گی اور اپنے شوہر کے، آپ اپنے بچوں کے دھو سکتے ہیں کیونکہ یسوع بڑا شاگرد چھوٹے۔ اور بھائی آج روٹوں کو منانے کی رات، کس کی رات؟ اور بھائی روٹوں کو منانے کی رات ہے، ناراض لوگوں کو گلے لگانے کی رات ہے۔ عشائے ربانی لینا آسان کام نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آج کی رات شکوے، گلے، شکایتیں، ان کو جلانے کی رات ہے۔ آج کی رات یہ کہنے کی رات ہے کہ جا تیرے گناہ، اونچی تو بولو، اونچی تو بولو، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم عام رسمی باتیں نہ کریں، جو بھائی یہاں سے اٹھ کے جا کے یہ کام کرو، آ کے یسوع آپ کے گھر آئے اور یسوع کو آپ بتاؤ کہ میں بھاگنے والوں میں سے، اونچی بولو، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، دیکھ تو نے پاؤں دھوئے اور میں چرچ سے نکل کر اس رسم کو عام کرنے جا رہی ہوں۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ ایک بڑا کام ہے کرنے کا۔ کوئی ہے جو ہاتھ اٹھائے کہ آج میں یہ کروں گی؟ جا ہاتھ اتنا کو اٹھائیں کہ اگر نہ بھی کر سکے تو چلو کوئی بات نہیں۔ دیکھو دلیری اس چیز کا نام ہے، میں آج اپنی بیوی کے پاؤں دھوؤں گا۔ تو ہے کوئی ایسا اور جو کہے کہ میں اپنی بیوی کے پاؤں دھوؤں گا؟ میں دھوؤں گا، کیونکہ ہم دو ہی تین لوگ ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے اور میرے گھر میں میری بیوی ہے۔ میں یہ توقع نہیں کروں گا کہ وہ میرے پاؤں دھوئے، مجھے اس کے پاؤں دھونے، اور پاؤں دھونے کے ساتھ مجھے اقرار کرنا ہے کہ یقیناً زندگی میں میں نے تجھے دکھ دیے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ جب مجھے کنٹرول کرنا چاہیے تھا میں نے آپ پہ غصہ نکالا، جب کسی اور کا غصہ تھا میں نے آپ پہ نکالا۔ بہت دفعہ مجھے آپ سے سخت لہجے میں بات نہیں کرنی تھی، میں نے کی۔ آسان رات نہیں، یہ آسان رات نہیں، اور یہ جو بات میں نے یہاں کی ہے کیونکہ یہ مختلف چرچز میں نہیں کی جائے گی۔ آپ لوگ مختلف لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی یہ کام گھر پہ کرنے کا ہے، اگر تیرے گھر کے تیرے ساتھ صحیح نہیں ہے، ان کی صلح نہیں ہے تو کیا باتیں کرتے ہیں؟ بچے اپنے باپ کو بٹھاؤ، رو کے معافی مانگو، آئندہ کے لیے ارادہ کرو کہ زندگی اور طریقے سے ہو۔ کیوں جی یہ بات سمجھ آتی ہے؟ پھر آپ
عشاء ربانی کی بات، پھر مزہ آئے گا آپ کو جینے میں۔ آج کی رات، آج کی شام یسوع نے کہاں گزاری؟ سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو لے کے پاؤں دھونے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد کہاں چلے گئے؟ لیکن اس سے پہلے یہ کام ہوا تھا، دعا والا کام پہلے تھا۔ اب یہاں سمجھ لیں، رسمی دعا نہیں، لکھا ہے کہ یسوع ایسے دعا کر رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ اس کا پسینہ ایسے گرتا تھا جیسے کیا تھا؟ خون کی بوندیں۔ اتنی چاپ شانی سے، ایسے رو رو کے، ایسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے کرلانے کی ضرورت ہے، زار و زار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو پطرس کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب اس نے انکار کیا، ہم نے بھی کئی بار یسوع کا انکار کیا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ تو جا کے زار و زار رویا۔ کیا آپ کبھی، ہمیں بھی احساس ہوا ہے کہ یسوع نوکری کی خاطر، کسی فائدے کی خاطر میں نے کیا کیا؟ میں نے تیرا انکار کیا۔ آج رونے کی رات ہے، پطرس کے ساتھ زار و زار۔ کہاں کھڑے ہیں؟ آج کی رات یسوع جاگ کے گزارے، کیونکہ اس کو سونے نہیں دیں گے۔ تو آپ کے گناہ اگر زندگی میں ہیں تو آپ کیسے سو سکتے ہو؟ کیسے سو سکتے ہو؟ آج سمجھو آپ کا بستر کانٹوں کا بستر ہے۔ مجھے ساری رات اپنے خدا کے ساتھ ہوگا، میرا دل کر رہا ہے میں بولتا جاؤں، کاش ایسا ہوتا کہ آپ کی ساری رات یہیں گزر جاتی۔ لیکن ضروری ہے کہ آپ یہ انتظام اپنے گھر میں جا کے کریں، اپنے آرام کو قربان کریں۔ یسوع قربان ہوا، آپ اپنا آرام قربان کر دو۔ سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سی بات کی؟ آج اپنا نیند قربان کرو۔ وہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے۔ وہ آپ سے نہ کہے کہ تم 2 گھڑی بھی میرے ساتھ نہ جاگ سکو۔ کس کس کی بات سمجھ میں آئی؟ اس رات کو قیمتی رات بنا دو، بہت قیمتی، کیونکہ آج کی رات، آج بہت سے کام ہوئے، بہت کچھ مجھے بولنا تھا، لیکن چونکہ وقت کی قید ہے، ابھی یہاں پہ ہمیں وہ کیا کرنا ہے، عشاء ربانی۔ کون سی جی؟ ابھی یہ یاد رکھیے، اگر کوئی قربانی کا گوشت کھاتا ہے تو اس کو یہ کھانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے؟ مجھے جھجک نہیں ہے، مجھے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، میں نہیں گھبراتا ہوں، مجھے کھلے عام یہ بات کرنی ہے۔ ہم پولس رسول کیا کہتا ہے کہ تم 2 دسترخوانوں کے شریک نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف تم 2 پیالوں میں سے نہیں پی سکتے۔ فیصلہ، ڈیسیژن لو۔ مشکل بات ہے نا، یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرنا، لوگ بند کرواتے ہیں بڑا کچھ۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم مسیح ہیں، ہمیں قربان ہونا آتا ہے، ہمیں صلیب چڑھنا آتا ہے۔ ہم کیل ٹھوکنے والوں میں سے نہیں، اپنے ہاتھوں میں کیل۔ ٹھیک ہے، تھوڑی بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو آج کی رات کیا کرنا ہے جا کے یہاں سے؟ کوئی ایک بتائے کیا کرنا ہے؟ زور سے تو بولیں۔ پاؤں ضرور دھونے ہیں، پاؤں دھونے کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنا ضروری ہے، اور معافی مانگنے کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ آئندہ زندگی خوبصورتی سے گزارنے کے لیے۔ یہاں پہ کوئی بیٹھی ہے جس کی اپنے شوہر سے ناراضگی ہے، کسی کی اپنے بھائی سے، کسی کی بہن سے،
کسی کی ساس سے، کسی کی بہو سے، کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ جا کے یہ ضرور کیجئے اور گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ پلاننگ کیجئے کہ آؤ آج کی رات یسوع کے ساتھ گزاریں، ٹھیک ہے؟ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت